ہیڈ پنجند کے زمانے کے اور جو چیدہ چیدہ واقعات یاد ہیں ان میں کچھ تکلیف دہ واقعات بھی زیادہ یاد ہیں۔ میرے جو دوست یار اس زمانے میں، یعنی جب ہماری عمر 4-5 سال تھی، قاضی الطاف حسین صاحب میرے والد صاحب کے ایک بہترین دوست تھے، جو کہ ہیڈ پنجند میں سٹور کیپر تھے، قاضی بہار دین۔ ان کے 2 بیٹے میرے بڑے اچھے دوست تھے، الطاف حسین جو مجھ سے عمر میں 2-3 سال بڑا تھا، اور ریاض حسین جو میرا ہم عمر تھا بالکل۔ اور ان کے 5 بیٹیاں اور یعنی 3 بیٹیاں تھیں یا 4 بیٹیاں اور 5 بیٹے تھے، اور ہمارے بھی اسی طرح کافی، یعنی بہن بھائی ہم کافی تھے۔ تو اس گھرانے سے ہماری بڑی اچھی بہت ہی گاڑی چھنتی تھی قاضی صاحب کے گھرانے سے، اور 60-70 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہمارا ان سے تعلق برقرار ہے، بڑی محبت والا اور بڑی چاہت والا تعلق آج بھی برقرار ہے۔ پچھلے سال میرا وہ دوست ریاض حسین فوت ہو گیا، تو میں پھر پرچانے کی خاطر، تعزیت کی خاطر وہاں گیا تھا اپنے بیوی اور پوتوں کے ہمراہ۔ تو جو زیادہ تر واقعات ہیں وہ میرے ان شرارتی لڑکوں کی، الطاف اور ریاض اور کچھ اور شرارتی لڑکے تھے، یہ 2 نمایاں ان کے ساتھ وابستہ ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ریلوے ہیڈ پنجند میں دریا کو بند باندھنے کے لیے، دریا کو روکنے کے لیے دور دور کے شہروں سے پتھر لایا جاتا تھا، کوئٹہ سے یا کھاریاں سے یا پشاور سے یا ٹرین پر، مال گاڑیوں پر، اور انہیں آ کے ہیڈ پنجند کی کالونی میں اتار کے ڈھیر کر دیا جاتا تھا، اور وہ پھر اس کے بعد چھوٹی ٹرالیوں کے ذریعے وہ جو ہے دریا کے کناروں پر پہنچایا جاتا، اور اس پتھر کو وہاں ڈھیر کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ انجن وہاں تقریباً ہر روز آتے جاتے رہتے تھے، پتھر لاتے تھے، اور یہ احمد پور شرقیہ کی طرف سے آتے تھے انجن ہیڈ پنجند۔ ریلوے لائن تھی بڑی مضبوط، اور ہفتے میں ایک گاڑی بھی آیا جایا کرتی تھی مسافروں والی ہیڈ پنجند سے احمد پور شرقیہ، لیکن یہ جو پتھر لانے والی ٹرینیں ہیں یہ تو اکثر آیا جایا کرتی تھیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ ٹرین پتھر لے کر آئی، جب وہ خالی انجن سڑک لائن پر چلتا پھر رہا تھا، وہ ورکشاپ ایک بنی ہوئی تھی بہت بڑی، اس کے اندر اس کو کھڑا کیا جاتا تھا، تو وہ ریورس ہو کے انجن آ رہا تھا، تو ہم چند شریر بچے جو کالونی کے تھے وہ اس انجن کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے، اور ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کو ہاتھ لگائیں۔ تو جو ڈرائیور تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ بہت ہی سلو چل رہی تھی ٹرین، بالکل کیڑی کی رفتار سے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ بچے ساتھ ساتھ ہیں، تو وہ ہمیں بار بار کہے کہ ٹرین سے دور ہٹ جاؤ، کوئی نیچے نہ آ جائے۔ تو لیکن بچے کہاں باز آتے ہیں، بچے شرارتی کہ اتنا ایسا ٹرین انجن جا رہا ہو، کالا انجن، بھاپ والا انجن ہوتا تھا، جو کوئلوں سے چلتے تھے، اس زمانے میں ابھی اس طرف ڈیزل انجن نہیں آئے تھے۔ یہ بات ہوگی کوئی 1955 کی یا 56 کی، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو اس ڈرائیور نے ہمیں متنبہ کرنے کی بڑی کوشش کی کہ ہم وہاں سے ہٹ جائیں اور انجن، لیکن مجھے کسی نے انگلی دی کہ اس انجن کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ،
یہ ریاض میں ہی ہوگا یا الطاف ہوگا یا کوئی اور لڑکا ہوگا. بہرحال میں نے کہا میں لگا دکھاتا ہوں. میں وہ انجن کے قریب گیا تو وہ ڈرائیور چلایا کہ پرے ہٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے. گالیاں بھی اس نے بہت دی کہ انجن کے قریب نہ آؤ، لیکن میں باز نہ آیا، بڑھتا رہا انجن کی طرف. تو اس نے یکدم انجن کی بھاپ چھوڑی. اس میں بھاپ میں گرم پانی بھی ہوتا ہے، تو وہ ابلتی ہوئی بھاپ تھی اور ابلتا ہوا اس میں پانی تھا جو میرے اوپر آیا، اور میں اس پانی کے زور سے پرے جا گرا اور سارے میرے جسم پر چھالے بن گئے اور بہت تکلیف ہوئی. تقریباً ہفتہ 10 دن میں صاحب فراش رہا، بستر تک محدود رہا. تو بچپن کی ایک یہ شرارت بھی یاد ہے بہت اچھی طرح کہ کس طرح میں اس بے رحم ڈرائیور نے، جو کہ وہیں کالونی کا ہی رہنے والا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ تجمل شاہ کا بیٹا ہے اور ہمارے اپنے کالونی کے بچے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھ پر بھاپ چھوڑی جس نے مجھے جھلسا کر رکھ دیا، اور پھر میں کئی دن تک چارپائی پر محدود رہا. انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک انجن جو ہے وہ ورکشاپ، بہت بڑی ورکشاپ تھی، اس میں خالی ڈبے، خالی انجن یا ناکارہ انجن کھڑے رہتے تھے. تو بڑی مدت سے ایک ناکارہ انجن اس میں کھڑا تھا. ناکارہ انجن اس میں کھڑا تھا تو ہم بچے جو ہے وہ اس ورکشاپ میں اکثر گھومتے پھرتے رہتے تھے. قاضی بہار الدین صاحب یعنی ریاض اور الطاف کے والد صاحب سٹور کیپر تھے، اس ورکشاپ کے انچارج تھے. اس وجہ سے بھی اس ورکشاپ میں ہماری یعنی بہت آنا جانا ہوتا تھا کہ وہ قاضی صاحب وہاں کے انچارج تھے اور ہم پوری ورکشاپ کے مالک بن کر اس میں گھوما کرتے تھے. تو ایک دن ریاض اور الطاف یا کچھ اور بچے بھی ہوں گے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو انجن کھڑا ہے نا، اس کے پچھلی سیٹ پر یہ اینٹ رکھا ہو تو ہم تمہیں بہادر مانیں گے، تم تو ڈرپوک بچے ہو. وہ یعنی ڈبہ تھا، انجن نہیں تھا، ڈبہ تھا، انجن نما ڈبہ تھا. تو اس کی پچھلی سیٹ پر یہ اینٹ رکھا ہو تو ہم تمہیں بہت بہادر مانیں گے. میں جناب یہ کون سی مشکل بات ہے، اینٹ اٹھائی اور چل پڑا اس کی پچھلی طرف، انجن ڈبے کے پچھلی طرف. تو جب میں واپس آنے لگا تو وہ جو بتی والی جگہ ہوتی ہے انجن کی، وہاں اوپر بھیڑوں نے 2 چھتے بنائے ہوئے تھے. یہ لڑکے جو دیکھ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ باہر آنے والا ہے تو انہوں نے دور سے پتھر مارے اس جو بھیڑوں کے چھتے تھے، اور اس میں سے 200-300 بھیڑیں نکلی اور ان میں سے 40-50 جو ہے بھیڑیں میرے جسم پر چپک گئیں اور انہوں نے مجھے کاٹ لیا. پیلے بھیڑ تھے، یہ شکر ہے پیلے بھیڑ تھے. تو وہ پھر میں روتا بلکتا باہر نکلا اور بھاگا گھر کی طرف. وہ بھیڑ کاٹ کوٹ کے ادھر ادھر ہو گئے، بچے ہنس رہے ہیں، اور جناب میں گھر گیا، بخار ہو گیا مجھے. کئی دن میں پھر بستر پر پڑا رہا. یہ بھی بچپن کی ایک شرارت ہے، میری شرارت تو نہیں، یہ ان لوگوں کی شرارت ہے جو میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے. انہی دنوں ان میں سے ایک دن جب ہم اسکول سے واپس آ رہے تھے تو قاضی الطاف حسین نے مجھے کہا کہ کیا تم نے دن میں تارے دیکھے ہیں؟ دوپہر کا وقت تھا. میں نے کہا نہیں، میں نے تو دن میں تارے نہیں دیکھے. تو ہم 5-6 لڑکے تھے یعنی جو اسکول سے اس وقت واپس آ رہے تھے. تو میں نے کہا میں نے تو دن میں تارے نہیں دیکھے. تو الطاف نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اب دیکھنا چاہو گے دن میں تارے؟ میں نے کہا ہاں دکھاؤ مجھے دن میں تارے دکھاؤ. انہوں نے یہ چونکہ دریائی علاقہ تھا، یہاں ریت بہت ہوتی تھی، اکثر گڑھوں کو وہ کھود دیتے تھے تاکہ سیم کا پانی وہاں جمع ہو جائے، اور سیم جب خشک ہوتی تھی تو ریت ہی ریت ہر طرف بکھر جاتی تھی. تو انہوں نے ریت میں ایک گڑھا کھودا
تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی آدھا فٹ گہرا گڑھا، آدھا فٹ گہرا گڑھا اور تقریباً پون فٹ قطر کا وہ گڑھا تھا۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک کاغذ، رجسٹر کا کاغذ پھاڑ کے رکھ دیا، اور اس کے کاغذ کے ارد گرد چاروں کونوں پر انہوں نے پتھر رکھ دیے چھوٹے چھوٹے کہ وہ کاغذ اڑے نہ، اور اس کاغذ کے نیچے انہوں نے گڑھے میں دو کانے، جس طرح یہ جن سے کلمے بنا کرتی تھی کانے، وہ انہوں نے دو وہ اس کے نیچے رکھ دیے، اس کاغذ کے نیچے گڑھے کے اندر۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس کاغذ پر ہاں باقاعدہ انہوں نے اس کا جال بنایا تھا پہلے، وہ کاغذ رکھنے سے پہلے نا 3 کانے اس طرف 3 کانے اس طرف انہوں نے گڑھے پر ایک جال بنا کر اس کے اوپر کاغذ رکھا تھا۔ پھر انہوں نے 2 کانے نیچے اس کے رکھے اور اس کے اوپر جناب ریت رکھی کاغذ پر اچھی خاصی، اور یعنی تقریباً 1 کلو 2 کلو جتنی ریت انہوں نے اس کاغذ پر رکھی، اور مجھے کہنے لگے کہ اس میں دیکھو، غور سے دیکھو، اس میں تمہیں دن میں تارے نظر آئیں گے۔ میں اس وقت 4-5 سال کا معصوم بچہ، میں نے اس میں جھانکا اور دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو کوئی تارے شارے نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ذرا سر نیچے کر کے ریت میں غور سے دیکھو۔ میں نے اور سر نیچے کیا، پھر بھی کچھ نہیں۔ یار بالکل ذرا نیچے کرو نا سر، پھر تارے نظر آئیں گے۔ حتیٰ کہ انہوں نے میرا سر اتنا نیچے کرا دیا کہ میری آنکھیں بالکل ریت کے قریب پہنچ گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جھٹکے سے کانوں کو نیچے، یعنی ہتھیلیوں کی زور سے جھٹکا دیا نیچے، تو وہ اوپر جب اچھلے تو وہ ساری ریت میری آنکھوں میں جا گھسی، اور میں کچھ دیر کے لیے بالکل اندھا ہو گیا۔ گرم گرم ریت تھی، جھلستی ہوئی دوپہر کی ریت۔ تو یہ تھے میرے دل میں تارے دیکھنے کا منظر۔ ظاہر ہے گھر جا کر میں نے شکایت کی ہوگی، رویا ہوں گا، چلایا ہوں گا۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے جو مجھے بچپن کی یاد دلاتا ہے۔